کرام، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، دنیا میں اللہ نے انسان کا ہر پل سفر کے لیے رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی، انسان یہ خبر لے لے کہ ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ، ہر سٹیپ کے ساتھ، ہر لمحے اور ہر پل کے ساتھ جدھر کو مرضی منہ کر لے تو میری طرف آ رہا ہے۔ تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ اپنے سفر کو دیکھیے کہ آپ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم جس سفر میں بیٹھے ہیں یہ قرآن مجید کا سفر ہے۔ دنیا 7 سمندر پار کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے 249 ملک گھوم پھر لیے۔ انسان جب الحمد کے مین گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو والناس انسانیت تک پہنچنے کے لیے اسے 6000 سے زیادہ گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انسان میں انسانیت آتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک سفر کرے، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ چلے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے کہ وہ زندگی میں قرآن مجید کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا، موتی نکالتا ہوا، دیتا اور بانٹتا ہوا اس کے دوسرے کنارے جا لگے۔ بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان عظیم چہروں میں سے ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے فجر، جو کہ صرف نماز پڑھنی ہی آسان نہیں بلکہ بڑی بھاری ہے، اس میں اپنا تعلق بھی کتاب اللہ سے رکھا اور اللہ کے بندوں کا تعلق بھی کتاب اللہ سے جوڑے رکھا۔ ہر سفر میں راہی کہیں نہ کہیں راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عمر نے وفا نہ کی، آپ سن رہے تھے، کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن بھائیوں مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ آج کی بزم عام جلسوں والی بزم نہیں ہے، یہ خالصتاً درس اور تدریس، افہام اور تفہیم، اور وہ مجلس ہے کہ جو بڑی گہرائی میں جا کے اللہ کے ساتھ جو ڈر اور تعلق والا رشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ انہی کو پیدا ہوتا ہے جو کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں جڑتے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں شرمندہ ہونا بھی نہیں چاہتا، شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اگر میں صرف اتنا پوچھ لوں، میں جن لوگوں میں بیٹھا ہوں یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا حکم کون سا اتارا ہے؟ میرے خیال میں ہر بندہ سرسری طور پہ جانتا ہے کہ وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ اقرا پہلا حکم، کہ اگر پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ یہی تھا نا کہ محبوب قوم کو پڑھانا ہے، پہلے پڑھ لو۔ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جو قرآن مجید کی موجودہ تلاوت کی ترتیب ہے، ایک تو ہے نزول کی ترتیب، جیسی جیسی ضرورت تھی رب اتارتے رہے۔ مثلا جو نزول میں پہلی صورت ہے، تلاوت میں اس کا نمبر 100 ہے۔ جو ترتیب میں
نزولی کے اندر جب نازل ہو رہی تھی تو پہلی صورت ہے. قرآن مجید میں توقیفی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، من جانب اللہ وحی کے ذریعے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب نے ترتیب لگوائی ہے، اس میں اس سورت کا نمبر ہے 100. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی 2 ترتیبیں امت مسلمہ دل سے مانتی ہے. ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رب نے جیسے اتارا ہم ویسے بھی مانتے ہیں، اور محبوب نے جیسے ترتیب لگا کے امت کو دیا ہم ویسے بھی مانتے ہیں. لیکن گجرانوالہ شہر سے زیادہ پڑھا لکھا، کتاب و سنت سے جڑا ہوا شہر شاید کوئی اور نہ ہو. دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. آپ لوگوں کا کام دنیا کے سامنے ہے. اگر میں اسی شہر میں پوچھ لوں کہ جو موجودہ ترتیب میں سورہ بقرہ سے پہلے سورت ہے کون سی ہے؟ فاتحہ. یہ 5ویں نمبر پہ اتری تھی. ترتیب میں اسے پہلا نمبر دیا گیا. سورۃ البقرہ اسے دوسرا نمبر ملا، حالانکہ یہ بہت لیٹ اتری تھی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ نے پہلا حکم کون سا دیا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ علماء کرام سے ذرا ہٹ کے عوام الناس سے، جن کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عالم کا، حافظ کا، ایک قاری کتاب اللہ کا، ایک محقق کا، مفسر کا، محدث کا، ایک خطیب، دائی اور مبلغ کا حکم ہونا چاہیے. حالانکہ آپ کی زندگی بھی سٹیج سے سنتے ہوئے 80 سال توتے والے تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیٹھے ہی ہونا جی. کم از کم اگر انہوں نے 20 سال سے سننا شروع کیا ہوگا تو 60 سال تے ہو گئے نا ریٹائرمنٹ. وہ پہلا حکم کون سا ہے جو رب نے بندوں کو دیا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے سرسری سبق پڑھنے سے، قرآن سننے سے، اور بالترتیب پڑھنے سے. اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے. الحمد سے لے کے سورہ نمبر بقرہ کی آیت نمبر 20 تک خبریں، حکم نہیں ہے. اور یہاں میں پہلے وضاحت کر دوں، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، تو آج تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر دے تاکہ اس تعلق سے ہمارا مزید تعلق کتاب اللہ سے بڑھے. علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل موضوع صرف ایک ہے، صرف ایک، اور وہ ہے توحید. یا اللہ نے توحید کے بارے میں خبر دی ہے، یا حکم دیا ہے، یا توحید کے مخالف کاموں سے روکا ہے. چوتھے نمبر پہ جنہوں نے توحید کو مانا ہے اللہ نے ان کو صلے کیا دیے ہیں، اور جنہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے اللہ نے ان کو سزائیں کیا دی ہیں. یہ ٹوٹلی 5 چیزیں گھومتی ہیں توحید کے گرد، اللہ کے گرد. یہ تو اوپر کو تھا. قرآن مجید کا عنوان اصل اللہ اور اللہ کی توحید ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں. اور زمین کی طرف دیکھیں تو اس کا موضوع صرف انسان ہے. بیچ میں جنات کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اصل ٹاپک انسان ہے. انسان کو پڑھایا کیسے گیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ذریعے، بعض نے لکھا ہے 2 کے ذریعے. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی صرف ایک ہے. جو 3 کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں. ان کا کہنا ہے کہ یا اللہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، اسے نہیں کہتے ہیں. یا اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، ان کو احکام کہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، اخبار، احکام اور نواہی. یہ 3 چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ ان کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں. ان کے ذریعے میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ درس سبق ہونا چاہیے
میں اس کو تقریر یا واز سمجھ کے نہیں، اور میرا کلاس پڑھانے کا اپنا ایک انداز ہے. بچوں کو کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن بڑے بچے بنے تو نہیں چلے گا. کلاس میں آ گئے ہیں تو ذرا پھر آج ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی تشریف لیں. بار بار کروٹیں بدلنا، نظریں بدلنا نہیں. اللہ تعالی نے یا خبر دی ہے، مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، یا حکم دیا ہے یہ کر لو، یا بائی آرڈر روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا. بعض نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، الخبر والانشاء. ایک خبر ہے، دوسری انشاء ہے. انشاء میں حکم بھی ہے، نہیں بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن ہے ہی ایک چیز، اور وہ ہے خبر. اس بات کی خبر کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی خبر کہ رب کیا آرڈر دے رہے ہیں، اس بات کی خبر کہ اللہ روک کس سے رہے ہیں. جب تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، چاہتا کیا ہے، مزاج کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، ویلیو کیا ہے، تو 100 مرتبہ بھی آرڈر آتے رہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. آرڈر دینے والے کی حیثیت کیا ہے، جب تک یہ خبر نہیں ملے گی. آپ کے پیچھے پلر کے ساتھ میرے ایک بزرگ ہیں، ان کو جگا دیں. سونا ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اگر نیند آئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے کو میں سبق نہیں پڑھاتا. غصہ بھی نہ کرنا، آپ جا سکتے نہیں تو پھر آپ ذرا میرے قریب آئیں. یہ جو کوئی تکلیف ہے، سہارا ہے، ٹیک ہے نا، چھوڑیں. ایسے نہیں چلے گا. میری نظر ہوتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس رہ کے بھی نہیں. دوبارہ سن لیں، قرآن مجید کی خبر دینے والا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. ساری کائنات کی حقیقتیں اکٹھی کر لی جائیں، جو حقیقت رب بیان کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اتھارٹی ہے. اور اللہ نے اب آئیں پہلا حکم جو دیا ہے، مزہ دیکھیں گے آپ. وہ ہے بندوں کو حکم ہے کہ بندوں بندے بن جاؤ. بندوں کو حکم دیا ہے بندے بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. بندے کس کے بننا ہے؟ اے نہیں میں اپنی بوڑھی دا بندہ، میں مالکاں دا بندہ، میں ملنگنی داتا دی، میں نوکر پاکاں دا. یہ جتنی تیری باتیں ہیں سنبھال کے رکھ. یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو. اعبدوا ہم نے مانا عبادت کر کے جان چھڑا لی. جنہیں ہاتھ چ تسبیح پڑی ہو نہیں، ایسے نہیں ہے. اعبدوا بندے بنو. اللہ بندہ بنو، یہ کیا مانا ہوا؟ پہلے بندہ نہیں. پیو جو پتر نو کہے ہوئے بندے دا پتر بانتے ہو، کہے گا اور میں کدا. بھئی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا عجیب انداز ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پہلا حکم ہی بندہ بننے کا ہے، اور رب کا بندہ. اور آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم آپ کو پتا ہے سب سے آخری سورت کون سی اتری؟ 114 نمبر کس سورت کا ہے ترتیب نزولی میں؟ وہ سورہ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ، یہ وہ سورت ہے جس کا نمبر 114. اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری. یہ سورت جب اتری نا، اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی علماء کی، ان کے اندر نوجوان جناب عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ نے. تے بزرگاں دے نال کوئی بچہ کرسی تے بہ جاوے تے تھوڑا فیل تے ہوندا ہی ہے. کل دا کاکا آیا، مجھے ویسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی میرے پسندیدہ ہیں، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے سر جی، یہ اس ماں کی تڑپ تھی جسے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا. کہتی تھی بیٹا جدائی سہ لوں گی، جدائی سہ لوں گی. 30 سال جدائی برداشت کی ہے میری ماں. ہر گھر کی اپنی کہانی ہے. سب سہ لوں گی
میں نے 14 وقت کے ولیوں کے نام رکھے تھے جنازے کے لیے. کہنے لگی پوت ٹھیک ہے بھی زبردست ہے بھی باکمال ہے بھی ٹھیک. میں نے کہا جی ان میں سے کسی کا نام لے دیں. تو کہنے لگی پوت میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی جو جنازہ پھر کسی نے پڑھا. آپ کتنے خوش گمان ہیں اور زندگی کو کتنا سفر کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں. سر جی زندگیاں لگتی ہیں پھر کتے بندہ 1.5 فٹ اتنے اچا ہوں جائے زندگیاں لگ جاتی ہیں. پھر جا کر کے کہیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پسندیدہ ہیں, اس میں ہمارا کمال نہیں, کوئی رب ہے جو دل میں بات ڈالتا ہے, وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. نہ فخر ہے, نہ تکبر ہے, نہ ریا, نہ دکھاوا, نہ اس میں پھولنا. یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں پیچھے کسی کی, یہ رب کی توفیق ہوتی ہے. پھر یاد دلا دوں کہ پہلا حکم کیا ہے جی اج تو بعد بھی پھر نہ دسو تو پھر مرضی ہے, جے بندے ہو تو کہنا جے کہ بندے ہو بندے بن جاؤ. اچھا ویسے تسی سبحان اللہ بڑی اچھی کہہ لیندے جے, مینوں اندازہ ہویا جے کہ تانوں تھوڑا جہا پتاوے نا. نوجوان کہن ڈیا سی جی کہ مینوں 9-10 سال ہو گئے نے میں اتنی ٹھنڈی جماعت نہیں ویکھی, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں کوئی ٹھنڈا ہو کے سنے. آپ کہی دا نہیں یار ٹھنڈے دل نال سوچی. میں نے جب بھی سبق پڑھایا ہے قوم کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھایا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. اگر مجھ سے پہلا خطیب ٹھنڈا جا رہا ہے تو میں شاید تھوڑا گرم ہو جاؤں, اگر مجھ سے پہلے نے فل گرمی دکھائی ہے تو میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. لیکن جو سبق ہے کلاس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے, آج کے بعد مت کہنا پتہ نہیں تھا, وہ جی جلسے کدی سنیا نہیں, اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 21 ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور آخری حکم کیا ہے؟ قل. آخری حکم ہے قل. کہ قل پڑھ نہیں, ایک قل پڑھن والے نے, ایک کھان والے نے, ایک کہن والے نے, بولن والے. یہ قل کی 3 ورائٹیاں ہیں ٹوٹل. ایک کل کشش والا ہے, وہ کاف کشش سے لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے کھانا. مگر میرے یاروں نے 2 نقطے والے کل کا بھی ریٹ وہی لگا دیا جو کھانے والے کا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بولنا پڑے گا, کہنا پڑے گا, سنانا پڑے گا, اعلان کرنا پڑے گا, اور دنیا تک یہ بات پہنچانی پڑے گی. اگر گونگے نہیں ہو تو بولو. تو انہوں نہیں کہن دیا. کئی دفعہ ساڈے ساتھی کہہ لیندے نے جیڑا گونگا ہے وہ نہ بولے باقی بولن, لیکن یہاں میں ایسے نہیں کہہ رہا. اینا کہ اپنے دھی پتراں نوں گھر جا کے دسنا جے کہ رب دا پہلا حکم یہ سی کہ رب دے بندے بنو, تے آخری حکم یہ وے کہ لوکاں نوں دس کے کہو, بول کے کہو, اعلانیہ کہنا ہے, پکار کے کہنا ہے, صدا دے کے منادی کر کے کہنا ہے اعوذ برب الناس. میرا جنہیں جو کرنا ہے کر لوے, میں اپنی سیکیورٹی اپنے رب نو دے چھڑی. پہلا حکم بندے بنو رب دے. جب بندہ رب کا ہے تو ذمہ داری کوئی اور اٹھائے. پہلے ماما بھیڑاں دھیاں رشتہ دار ارلم پرلم چاچیاں بھابیاں کھانا کھونا دے چھڑدیاں, جدوں ویاہ ہو جائے نا پھر کہندی ہیں بندہ تیرا تے کپڑے تو ہی دھونے کہ ہن روٹیاں سی پکا کے دئیے. نہیں سمجھ آئی بھئی؟ جب میں بندہ رب کا ہوں, نوکر رب کا, غلام رب کا, میری زندگی رب کی بندگی کے نام وقف ہو گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کم تیرے کراں تے منگن کسے اور تے بوئے تے جاواں. یہی اللہ نے سمجھایا ہے. میرے جے تے پھر میرے بوئے تے رہنا جے, پہلا حکم. باقی جے کوئی تانوں ڈراوے نا تے چھوٹے بچے نو کئی دفعہ آن کے رشتہ دار بڑی رشتہ داری وکھاؤندے نے چھوٹیاں, پت تینوں اسی نال لے جانا ہے, تینوں اسی نال لے جانا. ماما اوویں بھاویں زندگی بھر نہ آیا لیکن کتے آیا, اینوں میں نال لے جانا, مینوں بڑا پیارا. تے پت اس ویلے کتھے بھج کے جاندا ہے؟
मां दे कोल आण के अम्मी मैं नहीं आना, सारी दुनिया भी तुझे मेरी बंदगी से तेरी जिंदगी में खींचने की कोशिश करे, कोई आंख का इशारा करे, कोई हाथ से बुलाए, जो मर्जी करे और डराए धमकाए, या दुनिया दी जेड़ी मर्जी दुश्मनी मोल लवे कुल, तू बोल पैना है, तू चुप नहीं रहना, तू डरना नहीं। औज़ु बिरब्बिल फलक। सर जी मैं आज 3 तरह के सफर इस 2 सूरतों के साथ करना चाहता हूं, रूहानी, जिस्मानी और नफसानी। और अगर इंशाअल्लाह यहां से उठ के आसमान की बुलंदियों तलक ये 2 सूरतें आपको ना ले जाएं और आप फील ना करें तो फिर चस का दी। इत्थे तो कुल्फी बेचने वाला भी कहता है राह वाली वाले नहीं। वो एक दिन मैं रोक के पूछे, मैं क्या यार तुहाडी कुल्फी नालों तो दाड़ियां बड़ियां ने, की हिसाब है? कहते जो साडे पहले बजुर्गों की सी, फिर वो वेखा वेखी चल गई। साडे इलाके च कुल्फी वाला बूहे च बस ते चढ़दे ही कहंदा कुल्फी खाओ, 32 दंदा थले फसे, मजा ना दवे, कुल्फी बूहों बाहर ते पैसे वापस। उन्होंने कुल्फी ते इन्ना यकीन है, सानू रब दे कुरान ते नहीं। उन्होंने रब दे कुरान ते यकीन नहीं, मगर उन्होंने कुल्फी ते यकीन है। ऐलान करता है मनी बैक गारंटी, ऐसे होगा यार। सूरह फलक और सूरह नास और कुरान का सफर और रब के बंदे, अल्लाह की अता, रब की रहमतें, रब की नेमतें, तो कोई सानू डराएगा तो असीं डर के बह जाएंगे। एक नुकता यहीं पे सुन ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। सारी दुनिया ने जिन्ने एटम बम तैयार किए जे ना मुसलमानों लिए किए जे, भुलेखे च ना रहा जे। जिन्ने मर्जी मिठे ते नरम हो जाए, जितने बारूद, जितने असले, जितनी मीटिंग्स, जो कुछ है वो तुम्हारे लिए है, तो तुसी उन्होंने किथे लिखे है? फजर वेले फीजी दे जजीरे तो अजान शुरू होंदी है, तो अगली फजर तलक टुरदियां टुरदियां यूरोप के आखिरी किनारे ते हर मसीतों, हर मसलक दा एक ऐलान है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुसी मामे साडे वड्डे नहीं जे हैगे, साडा सब तू वड्डा अल्लाह है। डर कादा? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। इथे मैं पहले रोकांगा कि कुरान सौखा कितना है, कुरान सौखा कितना है। अगर आप एक दफा कुल का तर्जमा सीख लेना, 2 नुक्तों वाले कुल का, दो नुक्तों वाले कुल, अगर कोई इंतजामी मसला नहीं तो ये जरा सेटअप खत्म करें मुझे ना जी। 2 नुक्तों वाला कुल जहां आ जाए ना, एक दफा आप इसका तर्जमा सीख लें, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी आप कभी दब नहीं सकते, जुबान बंद नहीं कर सकते। जब रब कह रहा है कि बोल, फिर तुझे डर किस चीज का है? ऐलान कर, बोल। लेकिन मैं इसको कुरानी एतबार से देखना चाहता हूं। कुरान मजीद में यह कुल लगभग 500 से ज्यादा मर्तबा एक दफा तर्जमा आ गया कि कह दीजिए, फरमा दीजिए, बोल दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बार बार इन तक बात पहुंचा दीजिए, सुना दीजिए, प्रचार कर दीजिए, गुफ्तार के जरिए कह दीजिए, किरदार के जरिए उस कुल को साबित कर दीजिए। अगर एक दफा सबक याद हो जाए तो बाकी 500 अप्पे लफ्ज याद हो गए कि नहीं? एडा सौखा जे कुरान, एडा सौखा है। आगे है आऊज़ु, ऐसे है। अगर ये आपको पता चल जाए ना कि आऊज़ु क्या है, कुरान मजीद में सिर्फ 7 मरतबा आया, सिर्फ 7 जगह। लेकिन 7 कोई जगह थोड़ी तो नहीं है। 7 दफा एक पंप कोलों लंघ जाए ना तो बंदे नूं याद हो जाता फलानी कंपनी का पंप, गड्डी लंघी है, ट्रक लंघे है। आ मुंडा 7 दफा घूम के गया है, 7 दफा आऊज़ु पढ़े तो फिर तवीज़ां वल धक्के खावे। जहां भी ऐन वाओ दाल आ जाएगी, वो अव्वज़ा युअव्विज़ु तावीज़ बाबे तफ़ईल से हो या आऊज़ु से हो या नऊज़ु से हो, जितने भी इसके सीगे गर्दान में बनते हैं, अल्लाह की किताब के अंदर लोगों
اس کا تعلق کسی چھاتے سے ہے، کسی چھتری سے ہے، کسی پردے سے ہے، کسی شملے سے ہے، کسی چھت سے ہے، کسی تحفظ سے ہے، کسی سیکیورٹی سے ہے، کسی نگرانی سے ہے۔ جو بھی جب کوئی دکھ دینے لگے تو تعویذ کر لینا، اور تعویذ لکھ کے نہ گل چ بننا ہے، نہ ڈولے نال بننا ہے، نہ ناف تے بننا ہے، نہ ایتھے تھائیاں تے بننا ہے، نہ گٹیاں نال بننا ہے۔ ایک کرن دی شے وے، پہلے بولنا ہے، پہلے قبول ہے دا تویز لکھ کے جو 3 دفعہ گل پا دیے بیاہ ہو جائے، کہے گا کڑی ٹورو۔ کل پڑھی جاندے ہو، جڑا کام ٹورنا ہے وہ کدی ٹوریا ہی نہیں۔ وہ بھائی شفا ہے تویز میں، ہاں ہے، میں کہتا ہوں شہد میں بھی شفا ہے۔ یہ بھی اینا کہ لے کے تھوڑا جہا شیشی چ بن کے ڈولے نال بنو تو کہو اس ویلے ٹھیک۔ وہ کہندے نہیں ایتھے رکھ کے ایداں کیتیاں شفا ملنی ہے۔ سر جی ایتھے بھی کل تو بعد اعوذ ہوئے تو پھر کچھ کیتیاں لبنی ہیں، کلے وظیفیاں نال نہیں۔ وظیفہ عمل کو کہتے ہیں، بولنے یا قول کو نہیں کہتے۔ موظف اسے کہتے ہیں جس کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہو، کوئی کام کرے، وظیفے ذمہ داری ہو اور ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہو۔ اعوذ برب، اگر ایک دفعہ رب دے لفظ دا معنی سمجھ آ جائے نا تو قرآن چ 1000 تو زیادہ مرتبہ یہ لفظ آیا جے رب مختلف شکلاں چ۔ اچھا مینوں یہ دسو رب کا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پالن والا۔ تیجا معنی سر جی کائنات میں جتنی ورائٹی ہو سکتی ہے نا سوچ کی، وہ ساری سوچ لو، اکیلے لفظ رب کے اندر کافی ہے۔ اگر کبھی کوزے میں دریا بند ہوتے نہیں دیکھا، اس رب میں دیکھ لو، جب کچھ نہیں تھا وہ تھا رب۔ جب تیرے میرے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا، جاننے والا رب۔ جب کوئی سوچ نہیں رہا تھا، سوچنے والا رب۔ تیرے میرے لیے مقدر تیار کرنے والا رب، قسمت تقسیم تیار کرنے والا رب، کائنات کی ساری چیزیں بنانے والا رب۔ اور پھر کہاں تیری مٹی پڑی ہے، لینی کہاں سے ہے، وہ علم رکھنے والا رب۔ پانی کی بوند کہاں لینی ہے، وہ رب۔ کس روٹی کے ٹکڑے سے چیما صاحب دی پشت دے وچ جا کے ایک قطرہ رکھنا ہے تے دوسرے ٹکڑے دی روٹی اونے کے حصے چوں انہاں دی اہلیہ دے سینے چ جا کے رکھنا ہے تے پھر اگوں جا کے کنوں کیڑے موقع تے جماونا ہے۔ دودھ کتوں لینا ہے تے دہی کتوں لانی تے جا کنے لاؤنی تے لے کے کنے جانا ہے تے رڑکنا کنے میں تے لسی پینی کنے میں تے نیند کنوں چڑھنی ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ رب میں آ رہا ہے۔ سوچنے والا، منصوبے بنانے والا، تیار کرنے والا، اسباب مہیا کرنے والا، سامان اس کے لیے ریڈی کرنے والا، مٹیریل دینے والا، کن کہنے والا، ملائکہ کی طاقت سے کام کروانے والا، باپ ماں کو ملوانے والا، نکاح کروانے والا، اور رات کی تنہائیوں میں ملوا کے پانی کی بوند کو رحم میں پہنچانے والا، اس کو پورا فیسلٹیٹ کرنے والا، رحم مادر سے چپکانے والا، وہاں سنبھال کے رکھنے والا، اور پھر ہڈیاں بنا کے، جوڑ بنا کے 1,00,000 کلومیٹر کی لمبی نسیں جسم میں ڈال کے پمپ ایسا لگانے والا، ایک دفعہ یوں کرے تو دنیا پوری کے 2.5 چکر لگا کے، دنیا کی کوئی شے نہیں آ سکتی اتنی دیر میں دنیا کے 2.5 چکروں تلک خون پہنچانے والا، پیدا کر کے جب پیدا ہوتا ہے پھر اے پیراں دیتا۔ یہ ہے رب، پیدا کر لیا ہے، ماں کے پیٹ میں ناڑو سے خوراک دینے والا رب۔ جدو کوئی کٹ دے تے ایتھوں اتے رکھا کے کٹاؤن والا رب، اینا اتے رکھ کے کٹی، تھلے نہ کٹی۔ کسے مسلک دی دائی ہوئے تو کوئی ڈاکٹر ہوئے ایتھے رکھ کے کٹے گا، تواڈے گجراں والے چ بھی پتہ کر لو بچے دا اینا ناڑو اتے رکھ دین، حالانکہ صفائی دا تقاضا سی برابر ہوئے۔ کی خیال ہے؟ کیوں رکھوایا؟ ممکن ہے ہڑتال ہو، دودھ ملے نہ، دودھی آئے نہ، اور ساتھ میں پریشانی بن جائے، مارکیٹ بند ہو، خشک دودھ کا ڈبہ ملے نا، اماں کا 3 دن اترے نا۔ او میرے بندے، بندہ میرا بن کے رویں، ماں دے لوں ناڑو دی مین سپلائی جنہیں کٹوائی ہے نا، جنہیں بھی کٹتی، اسی انہوں اس ویلے تک سکڑ نہیں دینا تے ڈگن نہیں دینا، تینوں بھوکا نہیں مرن دینا جب تک ماں دا دودھ نہ اتر آوے۔ 3 دن دا کوٹا تیرے نال ہے۔
اللہ جی اج سک گیا لے آؤ ماں دے چشمے جاری نہیں. ہوں جا کے کسے بابے تو پھوک مرانی پو بھی ماں دا دودھ نہیں اٹرن ڈیا تے آ گاں دودھ نہیں دین ڈئی تے مجھ نہیں دین ڈئی. اور جس رب نے تینوں ماں دے ٹھڈ چ 9 مہینے ماں نو کسے نے خوراک دیتی ہے یا نہیں دیتی, تیرے تک وہ دی ہڈیاں چو بھی خوراک پہنچائی ہے. یہاں پیدا ہو کر کے اب ضرورتیں پڑ گئی ہیں کہ ڈولے نال تویز بنو. پڑھ قل اعوذ برب الفلق. فلک کے 2 معنی کیے گئے ہیں, ایک رات نو چیر کے صبح کڈن والا تے دوسرا معنی یہ ہے کہ کائنات چ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی رب نے کہ تو چیر کے نہ کڈی ہوئے. کوئی ایک مثال دے دو. بارش بادلوں کو چیر کے آئی, پہاڑوں کے جگر چیر کے آپ تلک معدنیات پہنچی, آبشاریں چلی, چشمے چلے, ندیاں نالے بنے, دریا بنے, زمین کا جگر چیر کے نکلے, آپ تلک آئے, پانی لگا, بیج زمین کو چیر کے نکلا, تنے نو چیر کے وچوں ٹانیاں نکلیاں, ٹانیاں نو چیر کے وچوں بالیاں, اونا دے وچوں ماشاءاللہ سٹے, اونا دے اتے پردے تے پردیاں نو چیر کے چھلی, تے اگ دے وچوں سفر کٹ کے چیر کے پک کے تپ کے تیار ہو کے تے ہتھاں نال دنداں تو چیر دے کٹ کے کتھے نہیں. کائنات میں جو بھی چیز جتنی بھی مخلوق کسی نے چیر کے نکالی ہے, جیسے رات کے اندھیرے باقی نہیں رہے, سخت پتھر باقی نہیں رہے, اور لوہا باقی نہیں رہا, اس کے جگر چیر کے رکھ دیے. ہم نے پہاڑوں سے راستے بنوا دیے, ہواؤں کو چیر کے, فضاؤں کو چیر کے میرے مصطفیٰ معراج تک چلے جا سکے. پوری کائنات کی مخلوق کو پیدا کرنے والے, سنبھالنے والے رب کی قسم. کہنا کیا ہے, کنوں دسنا جے, یہ بڑی وارننگ ہوندی ہے. اوے حساب نال روی, میں انہاں دا بندہ ہی جڑے چیر کے رکھ دیندے ہی پتھراں نو, پاڑ کے رکھ دیندے ہی ہر شے نو. او نہیں ویندے کہ سڑک تے اگاونا تے اگا دیندا, کھوہ دے وچ پیپل اگا دیندا ہی. او اوتھو چشمے کر دیندا ہی جتھوں تصور نہیں. میں نے اس کی پناہ لے لی ہے, تو میرے راستے بند کر. کوئی میرا دماغ بند کرے, کوئی گرے لگائے, کوئی میری نظر بند کرے, کوئی میرے سوچ کو بند کرنا چاہے, کوئی میری زبان بند کرنے کی فکر پہ ہے, کوئی میرا گلا بند کرنا چاہتا ہے, کوئی میرا سینہ بند کرنا چاہتا ہے. ایویں نہیں سر جی, اتنے تھوڑا جہا رکو, میں تھوڑی ہو رہی پہلو نال زیارت کروا دواں. اے جڑی میں سورت پڑھن ڈیا, اے 22ویں نمبر تے نہیں 20ویں نمبر تے اتری سی. اس تو اگلی 21ویں نمبر تے اتری ہے مکے چ. ٹھیک ہے, اس تو بعد 22ویں نمبر تے سورت اتری ہے اخلاص, قل هو اللہ احد. تے سورہ فلق تو پہلے 19ویں نمبر تے ایک سورت اتری سی, اس سورت دا نام ہے الفیل. تے اس تو ایک نمبر پہلے ایک سورت اتری سی قل یا ایھا الکافرون. سر جی اگر کتے میں ترتیب وال ٹور پاواں تے یقین کرو کچھ ہور تو ہور کتاب اللہ نال ایک تعلق اور محبت اور رب دے انداز, کتے کافراں نو چیلنج کرو جو کرنا جے, تہاڈا اپنا دین ساڈا اپنا دین, اوے کلا مکا دواں گے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اسی بن دیاں گے قل اعوذ برب الفلق, اسی چھڈاں گے نہیں قل اعوذ برب الناس. کون کرے گا قل هو اللہ احد, میرا تے کلا ہی ہے. تواڈے ہون گے 360, تواڈے ہون گے 360, میرا تو تعلق ایسا ہے. ہاں ہاں یہ صورتیں پھر اتری یہاں مکے میں 20ویں اور 21ویں نمبر پہ, پھر تب اتری جب میرے محبوب کی مدینے میں آ کے میثاق کے مدینہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا تھا یار یہ مہاجر آئیں گے, انہوں نے کتے کیمپاں چ پا دین گے. ایک دن آپ نے جھٹ کلایا, کیا تسی بھی آ جاؤ, میرا بھائی ہے, تہاڈا بھائی ہے, تہاڈا بھائی. جو وہ کھا رہے تھے وہی مہاجر کھا رہے ہیں, جو انصار کھا رہے تھے, جو مہاجر انصار پی رہے ہیں وہ مہاجرین بھی پینے لگے, جو وہ پہن رہے ہیں وہ یہ پہن رہے ہیں, جس چھت میں وہ رہ رہے ہیں وہاں یہ رہ رہے ہیں. منٹ نہیں لگا ساری ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. کہندے یار اینیاں عقلاں تے سوچاں کتھوں آن رہیاں, ساڈے کول تو 2 پرونے نہیں سیٹ ہوندے. اچھا میثاق مدینہ بھی ہو گیا ہے,
جنگ بندی بھی ہو گئی ہے, جان کے دشمنوں نے رات نکالا تھا, اب یہ ہو گیا ہے. عمر 53 سال تو لے کے 60 سال ہو گئی ہے, تے 7ویں سال تمہیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں بھی ہو گئی ہیں. سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی ہیں سی, تو سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی فوت ہو گئی. باقی 13 چو 11 دو لونڈیاں دا حساب ہے, وہ سائڈ تے رکھ لو, وہ بھی ام الولد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہودی سر جوڑ کے بہ گئے باہروں آن کے, سائی صاحب اتوں دے جائے یا باہر دے جائے, کدھر تھوڑا جا کوئی سابقہ اتوں دے جائے. اچھا اتوں والے لوکی برداشت کر جاندے, کوئی باہروں آن کے کتے چڑھ جائے نا مثالاں دے دے کہ اتوں دا نہیں ہے, باہروں آیا آ فلانی جگہ تو آیا, اسی ایتھے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہودی بہ کے سوچنا جیڑا تگڑا قبیلہ ہے انہیں ہی بیٹی انہاں نوں دتی ہے, 60 سال دی عمر چ بھی شادیاں, سانو جوانی چ بھی کوئی نہیں پوچھن ڈیا. وڈے بھرا دیاں پھر ہوئی جان تے دوسرے ہالے رہندے ہون تے وہ سوچن لگ پیندے, وہ کچھ کرو یار, کوئی ساڈی بھی. ایک یہودی کولوں برداشت نہیں ہویا, انہیں 11 گنڈاں دے لئی. ایویں نہیں 11 گنڈاں, سر جی ذرا بیک گراؤنڈ 'چ جانا پیندا ہے. کچھ گلاں صرف عاملہ نوں پتہ ہوندیاں نے بھی بیک کی ہے, جتھے آن کے تفسیر ذرا تھوڑی جی بریک لاوے نا عامل بھی, بڑے لوکی انہیں جی حضور تے ہویا ہی نہیں سی. سر جی آپ کو پتہ ہی نہیں کائنات میں جتنی نعمتیں رب نے آپ پہ کی ہیں کسی پہ نہیں, اور جتنے حاسد آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا. جتنی عظیم تر نعمت ہوگی حاسد بھی اتنے بڑے ہوں گے. اسی صورت میں آئے گا. 11 جگہ تو وال لے کے نا انہاں دا بڑھاوا بڑھا کے تے 11 جگہ تے گنڈاں دے کے سوئیاں ٹپا کے اس وقت دے حساب نال چیزاں چوزاں, تے مدینے تو بھی 3 کلومیٹر باہر لے جا کے قباء دے کھوہ چ سوٹا ہے, نہ کسے نو لبے نہ کسے دا ذہن جاوے. تے جادو کی سی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, جس سے مرد اور عورت میں دوریاں پیدا کر دیتے تھے. سب سے پہلی دوری ذہنی دوری ہوتی. دوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ محنت کرتے کرتے مر جاتا ہے. بیگم کہتی تو ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے. بیگم ساری زندگی پکا پکا کے ہلکان ہو جاتی ہے, بندہ پھر کہندا تیرے نالوں تے او ماجے دے ہوٹل دی روٹی چنگی ہوندی. ذہنی دوری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے حوالے سے کوئی جادو نہیں ہے, ایز اٹ ہے, کمال پہ ہے, جمال پہ ہے, عروج پہ ہے. مگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے ازدواجی حقوق ادا کر لیے ہیں, اور گھر والے سوچ رہے ہیں خیر ہے یہ اج میرے حال نہیں آئے, اگے ہوں تسی سمجھدار ہو. باقی 10 سال کی تے شاید انہاں چوں کسے حال دل. ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے معاملے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 11 بیویاں 11 ٹوٹکے منتر اور جادو اور گریں, اور رب نے پھر علاج کے لیے بتایا محبوب تواڈے کولو 11 ایتاں نہیں پئیاں. اللہ کیڑیاں؟ صحیح مسلم کی حدیث, بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں ہے. آج رب نے جو آیتیں اتاری ہے نا, اس جیسی آیات پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں گئی. یہ نہیں کہ پہلے اتری نہیں تھی, 20ویں اور 21ویں نمبر پہ اتری ہوئی ہے سورت. کئی دفعہ سانوں بھی لوکی کہندے نے یار تواڈے گھر بہت وڈی ایک دولت ہے. ساڈے گھر ہاں تانوں پتہ ہی نہیں, او جڑا تواڈا چھوٹا منڈا نا یا جڑا منجلا ہے وہ یار بڑی کام دی شے ہے. کداں جی؟ وہ دے متھے تے لکھیا یار, میں پڑھیا. اچھا, جنوں کوئی کچھ نہیں نہ سمجھدا انہوں اہمیت دین لگ پیندے. جب رب نے شان بیان کری اتاری, معوذتین میرے پیغمبر نے ذکر کرا, یہ نام ان کا تبھی تھا رب کی پناہ میں, چھتری میں, حفاظت میں, سیکیورٹی میں آ جانے کا نام. کیا بات ہے. موٹر سائیکل لائی نا ایک جوان نے, خبر لے لی, وہ بھائی بوئے اگے نہیں لاؤنی سائڈ تے کر, جیڑا بھی ہے چلے. جی اتنے سیکیورٹی والا کھلوتا ہوں تو انہیں لاؤن دینی سی. یہ مطلب ہے کتنا کتنے گیپ آ جاتا ہے, سائیں سانبھ لیندے. پھر گیپ آ گیا ہے, انہیں موقع ملا ہے, حسد کے وار کریں, جادو جن جنات منتر انتر شو شکنتر سب کرا ہے. حضور پھر اسی کدے لئیاں جے یہ رکھے کدی لئی نے.
فاللہ خیر حافظن کس لیے بولا ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے. پھر میرے سونے نے فجر تو بعد بھی، شام تو بعد بھی، اور بالخصوص رات نو سون لگیاں تینے سورتاں پڑھ کے ایداں ہتھاں تے پھوک کے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے صحیح بخاری دی حدیث ہے، پورے جسم تے پھیر دے کر دے، پھر ساری زندگی دنیا ٹیل لاؤندی رہی ہے، پھر میرے محبوب تک انہاں دی اپروچ نہیں ہوئی. اس یقین کے ساتھ ذرا پڑھیے اور تھوڑا جم کے کل اعلان کر دو، جنہیں جو کرنا کر لو. ایک دن چھوٹا بیٹا محمد آیا تو کہنے لگا بابا مجھے سارے نا دھمکیاں دے رہے ہیں. میں کیا انہوں دی ہمت نہیں تینوں کچھ کہہ لین. باہر جا کے نا بوئیوں باہر تے سارے بھراواں نوں اکٹھا کر کے کہندا تسی مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ، مینوں ہتھ لا کے وکھاؤ. انہاں سارے نے کہا خیر ہے تینوں کیڑا جن آ گیا؟ کہندا جن نہیں آ گیا، مینوں پیچھے بڑے گھروں سپورٹ آ گئی ہے. بابا نے بولا اگر آپ کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں پھر سب کو برابر کر دوں گا. وہ نیوے نیوے ہو کے ماں کو گئے، بابا نے ایسے بولا ہے؟ کیا ہاں بولے ہے. کیا ہے؟ چھوٹا ہے، خبردار جی کچھ کیا. ان چی ٹھنڈے پی گئے جڑے انہوں کٹن پھرتے سے. ہو جاتا بندے سے. وہ بھائی سارے دشمن میرے ہی ہیں. انا آتینا کل کوثر بننے کیوں نہیں؟ ساری خیر کثیر جو آپ کو دے دی ہے. فصلی لربک ونہر، سارے قیام سٹینڈ لینے جھکنے کے انداز سجدے جو آپ کو مل گئے ہیں، قربانی دیاں ساریاں ورائٹیاں بھی تواڈے کول نے، تے پھر لوکاں تے سڑنا ہی ہے. لیکن یاد رکھو تانوں کچھ نہیں ہونا، میں تواڈے دشمناں دے دند کھٹے کر کے نہ ماراں تو مینوں رب نہ کے آ جائے. ان شانئک ھو الابتر. یہاں آ رہا ہے آج کے بعد کسی کو درد ہے، تکلیف ہے، جن ہے، جنات ہیں، جادو ہے، اسیب ہے، دشمن ہے، شریکہ ہے، بڑے بڑے عامل تے پتہ نہیں کنے کنے کھڑکنے کھاں تے پھنے کھاں جننے بھی نے، انہاں نوں ایک واری گھر جا کے دسو کل اعوذ. میں اپنے جلسے دی سیکیورٹی کسے نوں دے دئیے نا تو بڑے خوش ہوئیدا جی ایتھے بڑی تگڑی سیکیورٹی دی برانچ ہے، اسی انہاں نوں سیکیورٹی دتی ہے، اے کیمریاں دی کوریج فلانی پارٹی نوں دتی ہے، ساؤنڈ سسٹم فلانے نوں آکھیا ہے، تے جے فوج والے کوئی 4 فوجی بھیج دین. سر جی اذا جاء نصر اللہ، تیرے رب کی مدد، قل اعوذ برب الفلق. جیڑا رب رات دے نیریاں نو چیر کے صبح کڈ سکدا ہے، میرے سارے دکھاں نو پاڑ کے چیر کے سٹ کے وہ میرے لیے سکھ بھی کڈ سکدا ہے. اگلی آیت کیجئے من شر ما خلق. ہن میں لفظاں تے نہیں جانا، نہیں تے لفظ ما دے اندر پوری کائنات رب نے داخل کر. من شر ما خلق، پوری کائنات میں شر کی کوئی قسم، کوئی ورائٹی، چٹا علم یا کالا علم، وہ چٹے چونسے تے کیتا ہوئے تے پاویں کالے چونسے تے کیتا ہوئے. چٹے چونسے تے کالا علم کداں ہوندا ہے؟ جہدے تے بہت زیادہ بوڑھی نو بھیڑاں بھائیاں چوں رشتہ داراں چوں کسے نو پیار آ رہا ہوئے نا، وہ تانوں اج ملک شیک پیائی ہے. او چھڈ یار چٹے چونسے دا، انور رٹول دا، فلانے دا، مالدے دا، دوسہری دا، آؤ پاجی تھوڑا جہا وہ پھکا پانی پی لیا جی اداں دے جوس تے ملک شیک نال، یہ وچ ہی کالا ہوندا جی. تے کالے دے وچ پھر ادا سٹرابری چ پھر اگے ویکھ لو، فالسیاں چ ہور گن لو. یہ طریقے چل گئے ہیں. کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، حسن لے کے نہ چلے. کسی کا ڈیلا خوبصورت ہے تو کیوں ہے، کوئی کھا رہا ہے تو کیوں، پی رہا ہے تو کیوں، دنیا جلے گی. ایک اسی ساڑن بھی مفت دا لیا ہے، چنگ چی رکشا کنے دا ہوندا، لے کے تے پینٹر تو پہلی گل لکھواوندا ہے، پیچھے لکھ دے شریکاں نو اگ لگدی. انہاں نو بھاویں پتہ بھی نہ ہوے، انہاں دی جُتی بھاویں اس تو مہنگی ہوے، لیکن انہیں لکھاونا شریکاں نو اگ لگ. اگے لکھیا ہوندا جلنے والے کا منہ کالا. کچھ اسی آپ بھی ساڑی دا وکھا وکھا کے سٹیٹس لا لا کے، گھر بھاویں دال نہ لبھی ہوے، سٹیٹس تے ماشاءاللہ اج فلانا پیزا چلیا تے او چلیا ہے. نہیں، یہاں یاد رکھ اپنی پردہ داری بھی رکھنی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، وہ بھی چلنا ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی پنگا لے لیا ہے تو پھر پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. تانوں جو کتا پوے تے لاگے تھوڑی جی اچھی جگہ ہوئے تے چھال مار کے اتنے چڑھو گے کہ نہیں؟ سر جی ایتاں چک کے تاں نو ربل کداں لے کے جا رہی ہیں نے، ذرا ویکھو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں
تو शर 4 जगह अमल बनाउंदे जे। एक पानी वगदी जमीन के किनारे, एक हिलदी शाख ते दरखत दे नाल बनाउणगे, या किते भार दे थल्ले देणगे, ते या किते पानी दे अंदर, ते या किसे कबर दे थल्ले मुड़ जाके। मिन शर्रि मा खलक, नहीं दुनिया को पता, मेरे रब ने बताया, रहनुमाई करी, वो कुबा के कुएं तक दुनिया पहुंची, वहां से निकला, खोला गया और ये आयात पढ़ी गई, मेरे रब ने सारी चीजें उन पे उलट दी। मिन शर्रि मा खलक। अगर यकीन जे ना तो इस आयत तो सीख लो, हर जादू का तोड़ जे, हर जुर्म का तोड़ है, लेकिन गंद नूं गंद नाल नहीं धोईदा। काले जादू का इलाज काला नहीं, ओदा कुरान पाक मुअव्वज़तैन, जिसके पास ये है मेरा ईमान है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासक आंदे ने रात नूं, ते ओ रात ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਦਵੇ, ਤੇ ਵਕਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਪਰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਦਿਸੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। जहां कोई रास्ता नजर ना आए, कोई रोशनी नजर ना आए, कोई सबील नजर ना आए, वहां क्या है? वह मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब। सब तू ज्यादा दुश्मनियां, लड़ाइयां, कतलो गारत ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਠੂਏ ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इंसान तू भी बड़े खौफनाक सप भी रातां नूं। सांप अगर डसले है जहर का तरियाक बहुत, आदमी अगर डसले तो हर सांस बिखर जाती है। ये जितने शर शरूर हैं जो रातों को प्लान किए जाते हैं। तुहानूं पता जे जेड़े चिल्ले कटदे ने आमल, चिल्ला दो तरह का जे, एक नूरी ते एक काला। काले चिल्ले लई जरूरी है कि रात नेरी होवे ते चन्न नूं ग्रहण लगा होवे, ते दिन नूं सूरज नूं ग्रहण लगा होवे, ते ओह वाले चिल्ले कट्टे होण ते फिर गल्लां बनदियां। अल्लाह कहते हैं इनको कह दे, रातों को चीर के दिन निकालने वाले रब की पनाह में आ गया हूं, करो जो करना चाहते हो कर लो, हर तरह का शर जो तुम्हारे बस में वो ले आओ। रातों को करना है रातों को कर लो। व मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। सारे मुफस्सिरीन ने इहदा मना कीता है कि इत्थे मिन शर्रिन नुफूसिन नफ्फासात, क्योंकि कलियां औरतां तो नहीं ना फूका मारदियां, मर्द भी जादूगर बहुत ने, लिहाजा इत्थे अन-नुफूस नूं मुकद्दर मन्नांगे। अच्छा जी ठीक हो गया, ये माना आपने कर लिया। क्या सिर्फ गिरे बांध के फूके मारी जाती हैं? फूका मार के गिरा नहीं बजदियां? ये फर्क समझा जाओ। उमूमन 11 गिरें लगाई जाती हैं। इत्थे रस्सी नहीं तो मैं तुहानूं वो गिरा भी जिहड़ियां आम लोग लाउंदे ने ते जिद्दां दियां बन्नदे ने, तुहानूं थोड़ा जिहा बन्नण विखा दिंदा, ते कित्थों कित्थों बन्नदे ने, ते यारां तुहाडे अज़ायर रईसां नूं किद्दां लैंदे ने, वो भी आ गया। लेकिन एक होर भी फूका ने जिहड़ियां वजदियां ने, ते उम्मीद है तुसी नारा तकबीर भी नहीं मारोगे, सुभान अल्लाह भी नहीं आखोगे, अलहमदुलिल्लाह भी नहीं कहोगे, अस्तगफिरुल्लाह भी शायद चुप करके पोले जे करन दी हिम्मत नहीं, किते आवाज उत्ते ना चली जाए। लेकिन है जे जदों हुंदा ना विआह, जेड़ी मां सारे दुख सुख पुत नाल करदी ना, ते जेड़ी भैन हर चंगी माड़ी भरा नूं कहंदी है, ਉਹ जो कहती है ना वो खैर खाई होंगी है। तो जे 2 मिनट बुढ़ी को बह जाए ना, तो कोई गल करते हो ये कान च फूका मारन डई हो, ए जिहड़ी फूक है ना, इस तू वड्डा जादू कोई नहीं जे। ये जिन्हें पहले मार लई बंदा ओदा, इनू कहंदे ने कन्ना दे कच्चे, जिन्हें पहले फूक मार लई बंदा ओदा। ये फूकां किदे किदे ते वजियां ने, ओदा इलाज कोई नहीं साडे कोल, क्योंकि इन्हें बुढ़ी के सामने तो पढ़ नहीं सकना। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। यह तो होना ही नहीं। ये भी एक माना है।
میرا جن کن بھریا میں وہدا فلانے نے آخیا میں وہ دل چ گرا بن لئی میں ہوں چھڈ دینا میں بلاونا نہیں اچھا میرے منہ تے ایویں دا سی انہیں ایویں کیا ہے او میرے بھائی پوری دنیا لفظوں کی گھائل ہے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے ہیں جس لہجے نال پھوک ماری دی ہے نا وہ پورے بھیڑاں بھراواں تو جنہاں نال رل کے کھیڈے کٹھے جمے پلے ایک جگہ تے رہ پوری زندگی گزری وہی بوریا بستر چک کے تے ماں پیو نو اج نہیں جے ویکھی کنی وائرل ہوئی ہے وہ چوں پیلیاں لی چوں کنالاں لی پیو نو منہ تے چھتر مارن ڈیا کسے نے جڑی پیچھے کھڑی ہے لگدا پھوکا اودیاں ہی نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اچھا اے اتنے میریاں باجیاں بھیناں ماواں ناراض ہو کے نہ بہن بھی مولوی آئی سانو لے دے گیا آیا تے قل اعوذ برب الفلق پڑھاؤن سی یہ تو بہتر سی ساجد صاحب تسی آپ ہی دے لیندے یہ کی کیتا ہے کچھ بندے بھی باجیاں مزاج ہوندے نے کنوں پولے منہ بڑ بولے سنی جانا اچھا تو میں دسیا میری بھی سن وہ میرا بھی کہندا ہی آ تیرا جڑا بندہ نا یہ تیرے سامنے اداں سانو اداں کہندا ہی سکے بھرا بھੈਣ نو کہن ڈیا ہوندا ہے پیو دھی نو کہن ڈیا ہوندا ہے کتے نہیں تیرا گزارا ہونا چھڈ پرے یہ ہے ہی اداں انہیں کتے ایک دن بوڑھا کی کہہ دیتا سیدھا نا نہیں لیا یہ اداں چل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجها فلیس منا جس نے کسی کی بیوی کو بہن کسی کی عزت کو آبرو کو کسی کے خلاف کرا اپنے شوہر کے خلاف کرا وہ صرف شیطان ہی نہیں ہے کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے من الجنت والناس آگے آ رہا ہے ہمیں نہیں ہے یہ جیڑیاں گرا نے نا جادوگر نے بنیاں وہ تے اپاں لانگا گے چھڑا تے انہاں دا تو پتہ ہے پہلے انہاں نے تھلواں دھڑ بننا ہے آج تھلواں دھڑ ٹھڈ وما تحتہا آج اتلا سر 11 حصے ایدے وچ تواڈے اعضائے رئیس آ گئے نے اینوں لیا کے سائیاں نے اگلے پاسوں بھی بن دینا ہے تے اے تانوں پچھلے پاسوں بھی بن دینا ہے اے جے انہاں دا بیسک اگے جو ہوئے گا ہن چیمہ صاحب نو کہہ لو بھی ایتھوں دے جننے بھی جٹ جٹ نے کٹھے کر لین تے اینوں کھچ کے جویں کھچی جاؤ گے نے تنگ ہوئی جانا اے جے بجے تسی دماغ بند گیا نظر بند گئی سنگنا مینوں یہ بو آتی ہے شوہر سے بو آتی ہے بیوی سے بو آتی ہے پیو تو بدبو آتی ہے ماں سے سمیل آتی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ انہاں سارے چیزاں دے پیچھے کی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کوئی ساڑو خاندان دا چشم و چراغ بیٹھا ہے نہیں تے کام نہیں سی ہونا حضرات کوئی برائی کوئی بیماری کوئی تویز کوئی دھاگا کوئی جادو کوئی انتر کوئی منتر کوئی روپیہ کوئی پیسہ کوئی پامست کوئی لکیروں کا فقیر کوئی علم جفر کوئی علم ابجد جننے بھی لے کے بیٹھے جے نا یہ کسے حاسد دے کہن تے آرڈر پھڑ دے جے نہیں تے کون آرڈر دے یہ مثال میں نے بڑی مرتبہ دی ہے بیگم نو اتاریا مسیت اگے جمعہ پڑھاؤن دارالسلام جتھے والے موٹر سائیکل کھڑا ہے نا تے اوتھے ہی ایک خاتون آ گئی کہندی جی پروفیسر صاحب تواڈے نال ایک کام ہے سس نے تنگ کیتا ہے 16 سال ہو گئے نے سانوں نے کدی ایک منجی تے نہیں بہن دیتا حکم کہندی اپے سمجھ جاؤ سمجھدار ہو حکم یہی ہے کہ مگروں لے جائے کداں لوڑا ہی جان ہی چھٹ جائے تویز دے دو ٹھیک ہے جی ہو گیا جمعہ پڑھا کے اتھے ہی آیا تو بیگم نو بٹھان لگا تے ایک بوڑھی اما پت ساجد ہاں میں کہا جی سنیا تو تویز دینا بندہ مار دینا میں کہا جی پوت ایک مینوں بھی دے چھڈ میں کہ کی کرنا ایک کڑی نے تنگ کیتا میرا کلا کلا منڈا میں وہ خاطر ساری زندگی گزارتی پہلی رات ہی میرے بندے نے مینوں طلاق دے دتی سی وہ خطرہ ہو پیا ہن بڈھی پیچھے لگا ہے میں کہا جی منڈا مروانا نہیں وہ جڑی پوری ڈین پیچھے لگی انہوں مرانا دونوں نے سکھنا سکھ لیا کہ میرے بینک بیلنس چ ماشاءاللہ 3 لاکھ بھیجن گے انہیں وہ مرونی اصل کیا ہے پیچھے حسد مولویوں میں آ جائے حسد جماعتوں میں آ جائے حسد ورائٹی مختلف ہو سکتی ہے سیاست دانوں میں آ جائیں حسد ہمسایوں میں آ جائیں حسد فیکٹریوں میں چلے جائیں حسد دکانداروں میں پروفیشنلز میں آ جائیں حسد
ہر جگہ حسد کیتے تو یار یہ ہوں نا جنہوں غیبتہ کہندے نے غیبتہ کی ہوں ہے رشک اللہ کیڈی سونی جوانی دیتی ہوئے دیاں جوانیاں نو ہور ودا تے سلامت رکھ اللہ کوئی اداں دا جوان میرا منڈا بھی مینوں دے چھڑ اللہ کنی سونی خطابت دیتی ہو اللہ ہور چن لا لوکی مائل ہون کوئی اداں دا اللہ گور مینوں بھی دے چھڑ اللہ ایڈی سونی آواز دیتی ہو قرات کردے نے تے ساڈے یار کی کردے نے قاری صاحب جی ماشاءاللہ تہاڈی آواز بہت سونی ہے بس میں گلے چ تھوڑا جہا مسئلہ ہے میں تہارے کیتے دھانے پسوا تے آیا وچ ہوندے جڑا نا الاچی پاتم چھوٹی اے تسا ذرا چٹائے کھوائے ٹھیک تھی ویسوں قاری صاحب نے چٹی نہیں تے اندر مال دوجا پایا سی آواز والے ڈھول بہ گئے تو مڑ کے زندگی بھر انہاں دی آواز ہی نہیں نکلی ہمارے ایک بزرگ ہے انہوں نے کسی نے کہا جی تسی گلے چ منہ چ گولی رکھیا کرو اتنا گلا بہندا نہیں کتے جلسے چ بہ گیا وہ پکا ہی بہ گیا مڑ کے زندگی بھر نہیں بولے خیر خواہی کے روم میں من شر حاسد اذا حسد پڑھی جاؤ تو پھوکا ماری جاؤ صرف پھوکا نال نہیں پہلی یہ ہے کہ میں نے پڑھ کے حسد نہیں کرنا جو بھی قرآن پڑھے وہ حسد نہیں کرے گا رشک کرے گا یہ ہے وظیفہ صرف پھونکے نہیں صرف تویز نہیں یہ کتاب عمل ہے کتاب ہدایت ہے کتاب رہنمائی ہے جو کسی اور کا تھا وہ اور کا ہے وہ میرا نہیں بوئے تے لے آ کے نا دنیا دی مہنگی ترین گڈی کھڑی کر کے دوستاں نے کیا ملتان جانا تے بہ جاؤ میں کہ جی نہیں گڈی اپنی کہندے نہیں بہت منٹاں چ تہاڈے والی تے لیٹ پہنچا میں کہ سر جی جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی جیڑی میری نہیں وہ سونی میرے نال جانا جے تے میرے والی گڈی تہاڈے والی تے نہیں سر جی تین کام کیتے بندہ کہن لگ پوے نا کہ میری بڈھی ورگی کوئی بڈھی نہیں جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی تو دنیا دے رولے مک جان تویز مک جان عمل مک جان تے بڈھی کہن لگ پوے بندہ میرا اے ورگا کوئی ہور ہونا ہی نہیں رولے تے ایتھوں ہی پیندے نے نا دل تے ادو چر جاندا جدوں بڈھی کہے بندہ تے میری بھین دا ہے میرا تے میں خصم لڑن نو ہی رکھیا ہے سر جی دل تے چر گیا پھر قل اعوذ برب الفلق پھر پیچھے کیا بچا پھر کچھ نہیں رہنے والا پھر عمارتیں گرتی ہیں دل ٹوٹتے ہیں اس لیے سب تو پہلے اینو پڑھنا ہے اللہ تے توکل کرنی ہے تے اے دے تے عمل کرنا ہے عمل یہ کرنا ہے کہ جو اج تک پٹھا کام کیتا ہے وہ مزید اگے نہیں کرنا اگے آؤ قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ 5ویں سورت ہے جو اتری تھی اللہ نے ترتیب میں پہلی کر دی اور اس کا پہلا لفظ کیا رکھا الحمد آگے کیا ہے للہ آگے ہے رب آگے العالمین اس کے بعد ہے الرحمن پھر ہے الرحیم پھر ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد مفسرین لکھ دے نے کہ توحید دیاں ساریاں قسماں اللہ نے تھے مڑ چ پاتی ہیں توحید ربوبیت رب العالمین اسماء و صفات الرحمن الرحیم ایاک نعبد توحید الوہیت تے اختتام بھی اللہ نے اتھے جا کے کیتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس ربوبیت بھی الوہیت بھی اور اسماء و صفات بھی تینوں چیزیں اللہ نے وہاں اختتام لیکن آخری حکم کیا ہے قل اور پہلی خبر کیا ہے الحمدللہ ساری دنیا کے رحم و کرم اپنی جگہ لیکن اصل تعریف کی رجسٹریشن تیرے رب کے نام ہے اور آخری خبر کیا ہے وہ حکم ہے کہ تو نے پناہ میں آنا ہے اور رب کی پناہ میں آنا ہے وہ رب جو باقی انسانوں کا ہے وہ تیرا بھی ہے تو بھی انسان میں بھی انسان کتے ایک نو کوئی چھیڑے نا منڈے نو تو دوجا کہندا ٹھیک ہے تیرا ابا میرا نہیں تیرا ابا میرا نہیں موٹر سائیکل تو نہیں کھول پیندے دو بھرا اوے مینوں ابے نے لے کے اچھا ابے نے لے کے دیتی تے پھر میرا ابا نہیں نکی نکی گل تو پہلے پراٹھے تو میں لینا ہے وہ کہندا میں لینا ہے وہ کہندا میری امی میری نہیں تو میرے بھائی پھر یہ سب ہے اللہ کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رب ہوں اعلان کر دو قل اعوذ برب الناس انسانوں سن لو میں نے سیکیورٹی رب کو دے دی ہے مالک الناس پوری کائنات میں جس کی بادشاہت ہے سیکیورٹی اس کے حوالے کر دی ہے الہ الناس میں نے اس کو سیکیورٹی دے دی ہے سارے قارونوں کو فرعونوں کو حامانوں کو نمرودوں کو ابو جہلوں کو جھکنا پڑے گا میرے رب کو جھکنا نہیں پڑتا الہ وہ ہوتا ہے جسے جھکنا نہ پڑے انہیں نہیں چکنا تو انہوں چکنا پینا ہے مان جاؤ
लौट आओ, जो किया है वापस कर लो, नहीं करोगे तो फिर हम करवाएंगे। इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਨਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾੜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ ਤਵਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਹਾਂਡੀ ਚਟੀਏ, ਘਰੋੜੀ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹ 'ਚ ਚੋ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਫੜੀਏ, ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਸਰ ਜੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਨ ਸ਼ਰਰਿਲ ਵਸਵਾਸਿਲ ਖन्नास, ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਤਕੀ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਹੀ ਇਹ ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡੀ ਯਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਆ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢਿੱਡੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਲਕ ਸਦਰਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾ ਵੇਂਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਡਏ। ਮਿਨ शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं नहीं तारीफ कर रहा, अल्लाह खुद कहते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। लोगों सब तो ज्यादा वार इंसान के सीने ते हुंदा जे, लिहाजा नमाज च हत्थ है मैं नहीं सीने ते बनाया। बसल्लि लिरब्बिका वनहर, ढिड ते एडे वार नहीं जे हुंदे, मैं दस देना। गल सीने पई नहीं ते भार चुकिया नहीं ते कीना आया नहीं ते सीना गया नहीं। बड़े बड़े दलेर और बहादुर देखे, अमीर को फकीर होते देखा, बादशाहों को गरीब होते देखा, कुर्सी मिली हुई थी मगर छिन गई। सबब की सी कि सीने च दूजियां लई भार चुकी फिरदे सी। कंड पिछे बैग चुक लेना आसान है, आ जिहड़ा सीने च भार चुकी फिरना ना, एवें बिला वजह दा हर बंदा किते ना किते टोरी फिरदा नूं। फिर कहू मेरे चूल्हे दुखते ने, कूले दुखते ने, मेरी कमर के कड़े दुखते ने, मेरे गोडे दुखते, मेरे पैर भार नहीं चुकते। वो भाई किदां चुकन पूरी जमाने का, तो जिन्ना भार है वो तू सीने च पाया है। फिर दिल ते भी जी कुछ हुंदा मैनू, जरा फूक मारिया जे। सर जी अगर बुगज लेके, कीना लेके, हसद लेके, दूसरे की नफरत लेके, बुराई लेके, बुड़ बुड़ लेके, गुनाह लेके, गालियां लेके, अल्फाज लेके, जुमले लेके, वोकैबुलरी लेके, पता नहीं क्या क्या लेके फिर रहे हो, इस सूरत को पढ़ के अमल करो। जाओ एक जुमला नोट करे आज, छोटा बंदा लेकिन जुमला बड़ा है। रब शायद रात नूं सौण लग्या पूरी दुनिया का एक भी कलमा गो बंदा ऐसा नहीं जिहदे बारे मैं अपना सीना साफ करके नहीं सौंदा। यही वजह कि सवेरे उठ के ना कुर्सी की फिक्र, खलो के पढ़ा लईदा, ना लभे कल च खलो के पढ़ा ले, ना ओहदे की फिक्र। जिन्ना क कर हुंदा दिल नाल करी जाओ, काम दे नंबर ते अल्लाह ने लाउणा। बंदियां कोलों नंबर लवाउण टुर हो गए तो दो दो दफा रीचैकिंग करवा लो, अगले पहले नालों भी होर नंबर कट लैंदा। किहड़े चक्कर च पए हो? बेगम तो नंबर लगवाने जे, मां दे नंबर गए, मां से लगवाने, बीवी के गए, बहन से लगवाने लगे, ज्यादा बढ़ने लगे, खैर खा बनने लगे, कोई और रिश्ता गया, एक भाई से दूसरा गया, हमसाए से रिश्तेदार गया, मस्जिद से दूसरी मस्जिद गई, इंतजामिया और जो है वो खतीब और इमाम गए, जमातें गई, सियासी कायदीन गए, हुक्मरान गए, पार्टियों की पार्टियां गई, केड़ा बचे अजे? ते फिर भी पूछ लो सबक किसे नहीं सीखिया कि हर बंदे ने कोई ना कोई मुर्शद ते पीर फड़िया, तो दम भी सारे करते जे, तस्बीह भी सारे पढ़ी है, तो सुबह शाम दे जिक्र अज़कार भी। लेकिन ये सिर्फ बोलने कहने करने से नहीं, कुछ करन दे भी काम ने, कुछ छड्डण दे भी काम ने। पनाह च आउणा है तो जरा जे पनाह च आण के भी तो बच्चा भज भज के फिर उंगली देवे करंट नूं उत्ते, निगरान भी खड़ा कीता होवे तो काम वाली ने दो ठोकणियां नहीं कि तेरी मां कह के गई है। लेकिन मेरा हिसाब होर हुंदा है। मेरे एक मुंडे नूं बड़ा ही शौक सी, जिथे उन्हें सुराख वेखना ना बिजली वाला दे उंगली, मां ने भजना, भरावां ने फड़ना, नानकियां फड़ना, दादकियां फड़ना।
ایک دن کل ہی تو میں کیا ہو رہا گل سن جی، میں نے کہا بیٹا کتنا مزہ آتا ہے اس میں ایسے انگلی کرنے سے، بابا کوئی لگانے ہی نہیں دیتا. میں کہا چل آج تو میں شاباش چیک کر. اگے گیا اللہ اکبر لگا لوں. میں نے کہا ہاں بابا ہم ماریں گے تو نہیں. میں کیوں مارنا پوت، تیرا دل کردا بسم اللہ. پہلے انگلی لائی تو کچھ نہیں ہویا میرے خیال کوئی، وہ اوپر والی سی 3 سوراخاں چ جڑا وڈا جا ہوندا، کچھ نہیں ہوا. میں کہ پوت دوجی چ ٹرائی کر. ہوں مینوں پتا تو سی کہ پیچھے کوئی سسٹم لگا ہے، جو کچھ ہویا تو انہیں ٹھک آ جانا تھلے بریکر نے. لگا ادھر جھٹکا پیا، ادھر بریکر تھلے ادھر منڈا تھلے. مڑ کے میں کہاں پوتو ایک رہ گیا سوراخ. کہے نہیں بابا نہیں، اگر میرا رب روکنا چاہتا تو یوں روک سکتا تھا. اوے سنو، رب حکم دیتا ہے نا تو آزماتا ہے. اگر رب چاہتا کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے تو سر دے بال بھی آپ نماز پڑھن آنا سی، تو ریڑدیاں بھی آنا سی. راتی جو ستیاں گہری نیند چ موتریاں بڑا چھوٹا آ جاوے، کداں ساریاں نینداں پیاریاں کر کے 10 بسترے لنگ کے منجے لنگ کے پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ جائی دا کہ نہیں. جی رب نے ٹورنا ہوں تو مسیطے بھی 5 ٹائم لیا کوئی اوکھا کوئی نہیں سی وہ لئی. وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ پیار سے کون آتا ہے. وہ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا. 2 منٹ لی اتنے ہی دل بند کرتا جہدے تے کینا ہوں، اگلے پل اللہ جان دے ہوں پھر نہیں کرتا. کسی تے ایک دفعہ اللہ نہ کرے فال ہی ڈگ پوے نا، 100 دفعہ توبہ کرتا. 2 بیاہ ہوئے تے اللہ لو ہی فالج ہو گیا. مینوں کہندا یار مینوں میری بڈھی کہندی سی تو میرا حق ماریا نا تیرے تے فال ہی ڈگنا ہی، تو ایک پاسے بہتا ہے. کہندا یار کتے وہ تو نہیں ہویا. وہ میں کہا نہیں، وہ بھائی جن لوگوں کو فالے ڈگدا انہاں دے ویاہ ہی ہوئے ہوندے نے، جن روڈ ایکسیڈنٹ ہوندے نے بابیاں نے مارے ہوندے نے. ایسی بات نہیں ہے، رب کے اپنے اصول ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اگر کوئی فیل کرے تو. لیکن اسی فیل کری دا ہی نہیں. انہیں مینوں اینا جلیل کیتا، میں ذرا نہیں فیل کیتا. اے ساڈی زندگی ہے، اے ساڈا حساب ہے. پورا قرآن پڑھ لیا، آخری 2 سورتوں تے پہنچ گئے ہیں، لیکن خناس نہیں نکلیا. جنوں ملے گا بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے. آج جو تسی فرما رہے ہو ایک ہی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. کن کو پولا پولے پولے وار کر کے پھوکا مار کے جیڑی میں گل کرن لیا ہو رہے ہو کے سنیا میں تمہیں دسا. انہیں پاویں کچھ بھی نہ کیا ہوئے، وہ سینے چ بھار پی گیا، انہیں پتہ نہیں یہ کن چ کی آ گیا. 2 پاسے وہ بھی بھار چکی پھردا، یہ بھی چکی پھردا. تینوں کی گل کہی؟ وہ کہندے مینوں کوئی کہی ہی نہیں. لے یہ بھی جھوٹا وہ نال دا ہی رگڑے گئے سارے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سر جی جن ضروری نہیں، او بابا 100 سال دی عمر والا تے اسمان تک قد والا، آپاں بھی سارے جن ہوندے ہیں. ہر بندہ کدی بندہ ہوندا جے، کدی جن ہوندا جے. جے زہری سامنے آ جائے تے اناس، چھپ کے وار کرے تے خناس، تے جے وار دا پتہ نہ لگن دے تے جن تے جن. عاملہ کول جن کیڑے ہوندے نے؟ میرے کو لے کے آئے، بلکہ میں دوسری مثال سناواں. میں کراچی ایک دفعہ ایئرپورٹ تے اتریا، دوست ملے جی میرے گھر مسئلہ لے گیا. میں جاندیاں ویکھیا کچھ بھی نہیں سی. ہوں جن کہے کہ مینوں دم کر لمیاں پا کے، تے جی میں باقی سارے وہ کرتے ہیں وہ پروسیجر پورے کر. میں کیا ہے نہیں تے کراں گی. سارے کہن بھاجی ہے قبرستانوں چمڑیا، آ ہویا فلان ہویا. میں کہ بھاجی جن ہویا تے تو ہلے گا نہیں، نہ ہویا تے آن والے دنوں چ اے سندھ نہیں رہنا. سر جی اگلے ہفتے ماشاءاللہ جن ماہ عملے دے فیصلہ آباد پہنچ گئے. اگر یہ جن جنات ہے جڑا اسی گلی پاؤنا یہ تو 15 چمڑے نے، یہ عاملہ نے کور رکھے ہوندے نے. سر جی رب تو ڈرو. مریض میرے پاس آیا ہے، میں تشخیص کے لیے آیا ہوں. میں گڈی دا پنچر لواؤن گیا، 5 دنوں ہوا نہیں نکلی. ہوں فیصلہ آبادوں ٹریا ہوں نہیں نکلی. سویرے جا کے دیتا، وہ کہندا 4 کل نکلے نے. میں کہ یار میں تو ٹوئے سی، کیڑے نے بخائی ذرا. 4 ایکو جی نکلے نے تو بریک بریک. سر جی جیڑا کولوں کل لا کے تے کہے جے اینے پنچر نے،
تے اوتھے تے مینوں ٹینشن ہووے، میں ہوا بھران لگا تے وہ ٹوٹی نو ماڑا جائے ٹیڑھا میڑا کر کے کہہ جی اتھوں لیک ہے تو میرا دماغ کام کر جائے، لیکن رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے، رحمان کے کلام کے ہوتے ہوئے، معوذاتین کے ہوتے ہوئے، 11 آیتوں کے ہوتے ہوئے، اللہ کے تحفظ کے ہوتے ہوئے، رب کی نگرانیوں کے ہوتے ہوئے، ایمان جیسا عقیدہ ہوتے ہوئے، پھر میں جا کے جگہ جگہ تے ڈگا تے پھر سر نفسیاتی طور تے مضبوط کرو خود نو۔ آخری مثال تے یا سلام، مینوں ساری دنیا نے کہا تیرا ابا جن کام کردا سی نا انہاں دا 60 سال دا تجربہ ہے، سارے جن تینوں الٹے پینے نے۔ میں کہا جی کیوں؟ کہندے جی وہ پھر ماں پیو دا بھار اولاد تے پی جاتا۔ کہ ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا جی، مان لیا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا اب نارمل ہو گیا، کیا تانوں کیا نہیں سی؟ میں کہا یار جنیاں دے اب نارمل ہوندا نا، جین نمبر 16 ڈیمیج ہوندا ہے، وہ سارے جنات دا کام کردے نے۔ کہندا جی بالکل۔ میں کیا ہو تو ملوائیے پوری دنیا ایسے نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ مکان لینے لگا، پتا چلا کہ بڑا سستا ہے، مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن آج اس صورت کے حوالے سے گجرانوالہ سے اس کا ایک تعلق ہے تو ذکر کرتا ہوں۔ میں گلی چ گیا تو میں اتنے پوچھے آتے پراپرٹی ڈیلر نے کیا سر جی مکان تو بہت اچھا ہے، مارکیٹ ریٹ ہوتا اس ویلے 15,000 تو زیادہ ہے کرایہ دا، لیکن مالک پہلیاں تو 3500 لینا سی، وہ چھڈ گئے نے، تسی 3 دے دیا جی۔ میں کہ یار یہ رولا کی ہے؟ کہتے جی یہ نہ پوچھو بس۔ میں جب نکلا پراپرٹی ڈیلر نکل گیا تو ہمسائے آ گئے، بھاجی مکان نہ لیا جے پارا جے، اتنے جیڑا آیا وہ نقصان کرا کے نکلیا۔ نفسیاتی وار یہ ہوتے ہیں آپ کے اور میرے، یہ چلتے ہیں، ایسے بات ہوتی ہے۔ وہ جی سارے ٹیسٹ کرا لیے ہیں، ایلوپیتھی میں کچھ نہیں آیا، ہومیوپیتھی نے علاج کیا کچھ نہیں ہوا، فلاں نے کرا کچھ نہیں، انہاں کیا جی کوئی باہر دی کسر ہے دم کراؤ۔ میرے کو آدھے نہیں جانے، میں کہنے پاجی باہر دی کوئی کسر نہیں، اللہ دی قسم چکا لو یہ اندر دی کسر ہے۔ نہیں پاجی ایسی کوئی گل نہیں، سنو پھر۔ خیر میں نے بلایا اس کو، میں نے کہا اس کو وائٹ واش کروا دے، ہو گیا، سامان لے کے آیا نا، پھر ہم سائے کٹھے ہو کے آ گئے، پروفیسر صاحب جان دو ضد بہت کرتے، شکلوں بھابی لگن ڈے جے، بھابی جد کر لیندے نے لیکن بعد چ نہ پھر جدوں افسوس ہوندا ہے انہاں تے بھی تے پھر کہندے نے اچھا یار پہلے مان لیندے مان جاؤ۔ میں کہ اچھا کوئی نہیں، رہ لیا۔ بچیاں نوں میں ساری گل سمجھا دیتی، آ ایمان جے، آ اسلام جے، آ قرآن جے، آ لوکاں نے گلاں کرنیاں نے، آ خناس نے، آ چیزاں چھڈیاں نے، آ ہونیاں جے، تے بالخصوص دین والوں کے اوپر آزمائش زیادہ ہوتی ہے، پریشان نہیں جی ہونا۔ ماشاءاللہ تھوڑے ہی دن ہوئے تے جڑا اب نارمل بیٹا سی وہ لت ٹوٹ گئی، پورا محلہ افسوس کرن آ گیا۔ تسی آپ تے ہے سا جی، آ جڑا سائیں لوگ ہے انہوں بھی نال بنایا جی، حالے بھی ساڈی منو چھڑ جاؤ۔ میں انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، اصل چ پرابلم ایسی کدی بتیاں بالدیاں سی کدی بجھدیاں سی، جو مرضی کر لو، میں پکھا چلایا تے بند ہو گیا ہے، او بند کر کے آیا تے چل گیا ہے۔ کہندے جی اتنے جنہ دا راج ہے وہ تہاڈی مندے ہی نہیں۔ قصہ مختصر، بیٹی کے حسل ٹوٹا، پھر ایک اور کا مسئلہ بنا، ایک اور کا بیٹا عشاء میں اس کی زبان کٹ کے لٹک گئی۔ کہن ویکھیا نا پھر وہی بھابیاں والی گل ہوئی، اندروں ٹوٹ گئے جے پر منن نہیں ڈے۔ میں نے کہا یار اندر سے تو نہیں ٹوٹے، اندر سے ٹوٹتے تو ضرورت ہی کیا تھی۔ بچوں کو سمجھایا ہوا ہے، بیگم نے پڑھا ہوا ہے، دم ذکر اذکار پورے ہیں، حفاظتی دفاع جو ہمیں ممکن تھا وہ ہم نے کیا ہوا ہے، اللہ پر توکل کامل ہے۔ میں گجراں لے آیا تو گھروں فون آ گیا کوئی یو پی ایس سی لوا چھڈو، بجلی دا بڑا مسئلہ ہے۔ تے ایتھے ہی دوست سی، میں انہوں نے کہا تے انہوں نے کہا جی اچھا اسی منڈا بھیج دینے لا ہوندا۔ گجراں والوں یو پی ایس لگن چلیا، رات ایگریکلچر یونیورسٹی میں رکا، صبح جا کر کے انہوں نے وائرنگ چیک کی ساری، کہندے بھاجی لوڑ نہیں پینی، ایک وائٹ کیبل چلی ہے وچ۔ میں بڑا حیران ہوا، وائٹ کیبل کہندے جی وہ ویسے کنیکشن انہیں کیتے نہیں دیتا لیکن چلائی انہیں پورے گھر چ۔ لبدیا دوسری منزل اتوں گئے، تیسری دے اتنے کبوتراں دا کھڈا، کبوتراں دے کھڈے دے نال کارنر چ ایک اچھی جی جگہ انہوں کڈیا تے وچ ایک مرتبان دے وچ جن سی، پھڑ لیا سی انہوں، پھڑ کے تار کھڑی تے او میٹر دے پیچھے دتی سی جیڑی کھمبے تو آن ڈئی، او دے چ ماڑا جا نہ کندھ لو ٹچ دیتا سی، او جڑا وچ جن سی نا انہوں کٹ آؤٹ کہندے نے۔ وہ ہوں آٹومیٹک جویں اب پمپاں تے لائٹاں بلدیاں بجھدیاں چمکے ماردیاں ادا،
وہ جناب کتے بل جاوے اسی بالی وہ بجھا دے وہ لبھیے تو لبے نہ اسی تو جانا سی میٹر تک ملان دی دوڑ مسجد تک اگے کون. جب وہ مجھے ملا نا یہ یو پی ایس لگا گیا میں کہا تو جا. میں نے پتا کیا پراپرٹی ڈیلر سے یہ جڑا مالک ہے وہ کتنے رہندا ہے. انہیں کہا جی فلانی جگہ. میں کہا ملوا ملنے گئے. میں کہا جی تہاڈا اپنا تسی بنایا؟ کہندا نہیں میں خریدیا سی. جب میں خریدنے لگا تو لوگ کہتے تھے نہ خرید جنہیں بنوایا یہ رول گئی. میں نے لے لیا میں رول رہا ہوں. میں کیا بندہ ملوا سکنا جی؟ وہ سنیارا سی کہندا جی وہ ڈوب گیا. جا کے پتا کرا. میں نے پہلا سوال کیا تیرا کسی مستری مزدور یا الیکٹریشین کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ کہندا جی آفو الیکٹریشین میرے نال لڑ پیا سی مزدوری تو. میں کیا پھر؟ کہندا جی پھر کی چلا گیا میں برال. میں کیا ہویا کی ہے ویچیا کیوں سی؟ وہ کہندا جی ایتھے بھارا ہو گیا سی کدی بل کدی بج ساڈے بس دی گل نہیں. ہر طرح دا الیکٹریشین لیا نقص نہیں پھڑیا گیا. میں کیا سر جی ایک دفعہ وہ تہاڈا جن پھڑیا. وہ ایڈا ک پرزا وکھایا کہ یہ کی اتنے جا کے جگہ کبوتروں کا کھڈا مرتبان دے وچ اتنے سارا کچھ. ادھر دا ماشاء اللہ مکان ٹھیک ہے میں چھڑتا ہے ہوں ماشاء اللہ بڑے اچھے کرائے تے چڑھیا. سر جی اگر آپ کا گھر وزنی ہے جگہ بھاری ہے 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ نحوست ہے. بیوی میں نحوست, مکان میں نحوست, سواری میں نحوست. جہدے چ نحوست ہوئے نا مینوں ویچ دیا. یہ نہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں, یا ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے, یا اسی کسی ٹائم چ رہنے ہیں یا کسی جگہ تے رہنے ہیں. عشاء تو بعد دا ٹائم ہے مسیح تے گجرالے چاں کوئی ایک جگہ ہوئے گی. یہ 2 چیزیں یا ان کے اندر سامان ہے. آسمان ہے اسی انسان ہاں چیزاں نے موجود نے انہاں چ کوئی شے نحوست نہیں. نحوست انسان دی بد عملی چ. نہ بیوی میں نحوست, نہ شوہر میں نحوست, نہ گاڑی سواری میں نحوست, نہ سامان میں نہ زمان میں. رب نے کوئی وقت نحوست والا نہیں بنایا. اے سفر نحوست, فلانا مہینہ نحوست, ڈیٹ میرے لیے نحوست, اس میں بے برکتی کوئی بے برکتی نہیں. اللہ خود زمانہ ہے تو زمانہ وقت کیسے بے برکتی ہو؟ اسی لیے اللہ نے کہا آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے, دہر کو گالی دیتا ہے. ٹائم ہی پیڑا ہے, وقت ہی پیڑا چل رہا ہے, دن پیڑے نے, ایام پیڑے نے. نہیں 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 نہیں, کوئی وقت برا نہیں, کوئی جگہ بری نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ رب نے تمہارے لیے بنائی ہے. اس جگہ پہ تمہارے کرتوت برے ہوتے ہیں, کسی ٹائم میں تمہاری حرکتیں غلط ہوتی ہیں اور تم اپنے دائرے اور انسانیت سے نکل جاتے ہو. پھر کہندے ہو جی بوڑھی چ نحوست ہے, جدوں دی آئی ہے ادوں دا میرے گھر پھا پی گیا, میں چنگا بھلا سا, میرا ذہن ٹھیک سی, اے جدوں دی آئی ہے میرا سر بھارا ہون لگ پیا. یہ ساری چیزیں نکالیں, اپنے آپ کو معوذات کے ساتھ جوڑیں, اللہ کی کتاب پڑھیں, صحیح کام اللہ کا حکم کریں, غلط کاموں سے رکیں. سارے بھار نہ لے جان تو مینوں پھڑیا جائے. باقی جو جسمانی بیماری ہے, فزیکلی بیماری ہے, وہ رب کی آزمائش ہے, وہ اللہ نے آزمانا ہے. ہوں بندہ جو کہے میں تھوڑا جہا چنگا جوانی چ پہلوان ہوئے تو چیڑے کھادے ہون تے ماشاءاللہ گجراں لے دا او شروع چ بڑی دا نا تو 2 پہلوان کھلا رہے تسی موڑے تے رکھ کے اوڈے اوڈے تسی سے ہن چھوٹے چھوٹے ہو گئے جے, یا جو ہے بابا بعد میں بوڑھا ہو جائے پھر کہے میرے تے کسی نے وار کیتا ہے. او نہیں بابا جی, عمر اللہ نے اداں لکھی ہے, ایک ویلے جوانی, کسی ویلے طاقت, کسی ویلے کمزوری, کسی ویلے کھلوتا, کسی ویلے بیٹھا, کسی ویلے لیٹیا, کسی ویلے تڑکدا, کسی ویلے روکدا, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. اللہ نے آزمانا ہے, ایتھوں چکنا نہیں رب نے لیا تے کھڑنا نہیں. کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر رب کی طرف سے آزمائش ہے تو پوری زندگی آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ایک اور پہلو ہے, ٹیسٹ میں نہیں آ رہا, اور پہلو ہے. اللہ نے کوئی بیماری لکھی ہے تو وقت کے نبی کو بھی دے دیتا ہے. اللہ بیٹا لینے پہ آئے, یوسف چھین لے تو وقت کے نبی کی آنکھوں کا نور بھی لے لیتا ہے. وہ ایک الگ آزمائش ہے. لیکن تو اپنے آپ کو اللہ کے لا اینڈ آرڈر کے تحت رکھ کے اور چلا کے دیکھ, 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی, دکھ دور ہو جائیں گے, دکھ دور ہو جائیں گے. اتھے بس کریے, ٹائم 1.5 گھنٹہ ہو گیا. میں پونے گھنٹے دا سوچیا سی, لیکن چونکہ یہ صورتیں ایسیاں نے کہ جنہ مرضی ہے نا یہ تھوڑا جہا کچا کر کے توڑنا پینا سی. غلط جگہ جوڑ گیا جوڑ, یہ توڑ کے کچا کر کے اپنی جگہ تے لے آ کے تو ہن پٹی بننی ایڈی سوکھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید دا انہوں اختتام رکھیا ہے. ایتھے قرآن دے لفظی خاتمہ ہویا ہے, او دے نال تعلق نہیں مکا. بڑا خوبصورت جملہ سنیا ہے, اسی کل پرسوں تو انہوں پھر شروع کریں گے.
قرآن مکا ہے، ساری زندگی باقی ہے، تے اے پڑھدیاں مک جاوے تے اس تو بڑا سکھ کی ہے؟ کی خیال ہے؟ تے انشاءاللہ اس تعلق نو جاری و ساری رکھو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اینا چھٹیاں اسی بھی ایک نکا جہا کام شروع کیتا ہے، میں کسی دن ماڑے جے کہن تے انہیں پوچھ لیا یار میرے ابو امی فوت ہو گئے نے تے مینوں تو کچھ کرنا پڑھنا بھی نہیں آوندا تو میں کی کراں؟ میں نہ ایک آیت ڈیلی لکھ کے نہ تے بھیج دینی کہ اینوں اپنے اپنے جننے نمبر نے سینڈ کر دے جڑے پڑھن والے، کہندے میں تو ان پڑھاں تے میرے نال کوئی 100-200 بندہ ہے جڑیا جڑا پڑھ لیندا، انہاں نالوں جدوں جواب ہے نا کہندے جی میرے تے امی ابو نو بہت زیادہ ثواب جان ڈیا ہونا، انے لوکی اوداں کون پڑھدا ہے؟ دیکھا شروع کری، اللہ کا شکر ہے 50,000 سے اوپر تعداد جا چکی ہے جن میں لوگ ڈیلی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ دیکھ کے کوئی سبق سنا دیتا ہے، کوئی کسی طرح رات 12 بجے بھیجتا ہوں 1 بجے تک لیٹ ہو جاؤں دڑا دڑ میسج، وہ تسی سوندے ہی نہیں جے، وہ نہیں جی انتظار ہے، تو میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تاریخ بدلی، اگلے دن صبح اٹھو تو پہلے قرآن پڑھ لینا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لینا۔ ایداں دے کوئی کام چھوٹے چھوٹے شروع کر لو تے صرف مولویاں دی ذمہ داری نہیں، تسی بھی بہت چنگے کر لو گے۔ ادھر ادھر دے گانے جو شیئر کر دے جے تو کوئی رب دا قرآن شیئر کرو، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ سفر شیخ صاحب نے ختم کیا ہے، اللہ اس سفر کو قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ جاری و ساری رکھ، ان کی فیوز و برکات جو ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کی اصل کو، آباء و اجداد کو، اور اللہ ان کے شاگردوں کو، دوست احباب تلک جو ہے اس کا صحیح صلہ اور ثمر پہنچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔